پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے تمہاری پھوپھی کھجور کا درخت تمہاری پھوپھی لگتی ہے. آدم علیہ السلام کے جسم کے ساخت سے جو مٹی بچی تھی اللہ نے اس سے کھجور کے درخت کو پیدا کیا. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے. 26ویں سپارے کی سورت ہے سورہ قاف. مکی صورت ہے، 45 اس کی آیات ہیں، 3 اس کے رکوع ہیں. بہرحال اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قاف والقرآن المجید، اس قرآن کی قسم جو بزرگی والا ہے، اس قرآن کی قسم جو بزرگی والا ہے. اور جواب قسم پوری صورت ہے، اس کی ہر ایک آیت وہ جواب قسم ہے. اللہ نے قسم کن باتوں پر کھائی؟ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. اللہ نے کہا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ تعجب میں پڑ گئے. کس بات پر؟ 3 تعجبات میں پڑ گئے. پہلی ان جاءهم منذر، جب ان کے پاس ڈرانے والا آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے اور ان لوگوں کو کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو میں اس کے عذاب سے ڈراتا ہوں، یہ لوگ تعجب کے اندر پڑ گئے. دوسری بات منذر منہم، کہ وہ ڈرانے والا انہی میں سے تھا. یہ دوسرا تعجب تھا. یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ڈرانے والا کوئی اور کسی اور مخلوق میں سے ہو، کوئی فرشتہ ہو یا کوئی باہر کا آدمی ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے درمیان پلا بڑا اور ہم ہی میں سے اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ میں پیغمبر ہوں. اس بات کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں تھے. قبائلی نظام تھا، پھر کچھ اس وجہ سے بھی وہ لوگ تیار نہیں تھے. تو دوسرا تعجب، پہلا تعجب کے ڈرانے والا آیا، دوسرا تعجب کے انہی میں سے آیا ان جاءهم منذر منہم. اور یہ اللہ کا دستور چلا رہا ہے کہ اللہ نے ہر قوم کے اندر انہی میں سے پیغمبر کو بھیجا. ایسا نہیں تھا کہ چینیوں کے پاس جاپانیوں کو بھیج دیا، جاپانیوں کے پاس چینیوں کو بھیج دیا. نہیں، ہر قوم کے پاس انہی کی زبان والا، انہی کے مزاج سے واقف اور عادات سے واقف، انہی میں سے اللہ نے ان کو بھیجا تاکہ وہ اس کی زندگی کو دیکھیں. وہ بچپن سے لے کر 55 تک ان کے درمیان جو ہے وہ پلا بڑا، اس کی حرکتیں ان کے سامنے ہیں، اس کی عادات ان کے سامنے ہیں، اس کی اخلاقیات اس کے سامنے ہیں، اس کی دیانتداری اس کے سامنے ہے، امانت داری اس کے سامنے ہے. ایک چیز ان کے سامنے ہے. بچپن سے لے کر 30-40 سال تک کی جوانی اس نے گزاری. اب وہ شخص کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اور یہ لوگ اس کی عادات، اس کے مزاج، اس کی دیانت، اس کی جو ہے وہ دیانتداری پر انگلی تک نہیں اٹھا سکتے. ایسی پاکیزہ زندگی. اسی لیے تو جب جن لوگوں نے رسول اللہ کو مکہ سے باہر نکالا، آخری رات رسول اللہ امانتیں حوالہ کر کے جا رہے تھے. دیانتداری پر، رسول اللہ کی دیانتداری پر اتنا یقین تھا ان کو، امانت داری پر اتنا یقین تھا ان کو. تو اللہ نے اسی لیے انہی میں سے اس پیغمبر کو منتخب کیا. اذا متنا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. دوسرا تعجب ان کا یہ تھا. تیسرا تعجب کہ جو رسول کی دعوت ہوا کرتی تھی اس پر ان کا تعجب تھا. دعوت کیا تھی؟ کہ بھائی تم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. اس بات پر ان کو بڑا تعجب ہوتا تھا. کیا کہنے لگے؟ اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا، مر کر مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، یہ دوبارہ اٹھنا ہماری عقلوں سے بڑا دور ہے. یہ بات ہماری عقلوں میں نہیں آتی. اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، یہ بات عقلوں کے اندر نہیں آتی کہ کیسے ممکن ہوگا جب زمین جو ہے وہ جسم کو کھا جائے گی، ریزہ ریزہ کر جائے گی، کیسے یہ دوبارہ زندہ ہوگا. اللہ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم. اللہ کہتے ہیں جو زمین تمہارے جسم کو کھا کھا کر کم کرتی جا رہی ہے وہ بھی ہمارے علم میں ہے. تم مر جاتے ہو، مرنے کے بعد زمین کے اندر تمہیں دفن کر دیا جاتا ہے. وہ زمین تمہاری ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، کھا کر مٹی بنا دیتی ہے. اللہ کہتے ہیں ہمارے علم میں ہے کہ زمین کے کس حصے نے کتنے جسم کو کھایا ہے اور کہاں کہاں اس کے جسم کا کون کون سا ذرہ پڑا ہوا ہے. قد علمنا، ہمارے علم میں ہے، ما تنقص الارض منهم، کہ جس زمین نے تمہارے جسموں کو کھا کھا کر کم کر دیا ہے. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے براہ راست علم کے علاوہ اللہ کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. ایک تو براہ راست اللہ کے علم میں ہے، ایک اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس کتاب ہے جس کے اندر ہم نے ایک ایک بات محفوظ کر رکھی ہے.
بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج. اللہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو حق ان کے پاس آیا تھا ان لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا. فہم فی امر مریج، اور جو ہے وہ غفلت کے اندر پڑے رہے. رسول آئے ان لوگوں نے جھٹلا دیے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے جو تمہارے اوپر ہے؟ کیف بنیناها، کیسے ہم نے اس کو بنایا. وزیناها، کیسے مزین کیا. وما لها من فروج، اس کے اندر کوئی درار نہیں ہے. والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے کھینچ کر بچھونا بنا دیا. والقینا فیها رواسیا، ہم نے اس کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا. وانبتنا فیها من کل زوج بہیج، اور اس کے اندر سے ہم نے خوشنما چیزیں نکال دی ہیں. یہ نباتات ہیں، یہ پھول ہے، یہ جو ہے وہ رانی کا پھول ہے، گلاب کا پھول ہے، یہ خوبصورت درخت ہے، یہ آم کا درخت ہے، یہ انار کا درخت ہے، یہ کھجور کا درخت ہے، یہ گندم ہے، یہ زیتون کے درخت ہیں. کتنی چیزیں اللہ نے زمین سے باہر نکال دی خوشنما. یہ باغات ہیں، چلو جی سیر کرنے چلتے ہیں، ناران کاغان چلتے ہیں، مری چلتے ہیں، جو ہے وہ کسی اور جگہ چلتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے خوبصورت زمینیں پیدا کر دی ہیں. اللہ کہتے ہیں خوشنما چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ یہ زمین سے ہم نے نکالی ہیں. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. کس لیے؟ اللہ کہتے ہیں لِعَبْدٍ مُنِيبٍ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. اللہ کہتے ہیں اس کے لیے نصیحت ہے. اس کے اندر صرف سیر و سپاٹا نہیں ہے، وہ جائے اس کو دیکھ کر اس سے نصیحت حاصل کرے کہ اللہ نے کیسا خوبصورت نظام بچھایا ہوا ہے. وَتَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. اللہ کہتے ہیں ہم پھر برکت والا پانی اتارتے ہیں. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اس کے ذریعے سے ہم باغات وحب الحصید اور کھیتیاں اور اناج پیدا کرتے ہیں. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور اونچے اونچے کھجوروں کے درخت لہا طلع نضید، جس کا جو ہے وہ تہ بتیر اس کی شاخیں ہوتی ہیں. تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، لمبے لمبے کھجور کے درخت پیدا کرتی ہیں. رزقا للعباد، بندوں کے لیے بہترین رزق کا انتظام فرماتی ہے. یہ تو شکر ہے کہ یہ رزق کا انتظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. گندم پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. پیدا ہونے کے بعد یہ حال ہے کہ غریب کو نہیں مل رہا. اگر یہ نظام بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ تو عوام کو مار ہی ڈالتے. پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. رزقا للعباد وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ. اللہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جو ہے وہ جب بَلْدَةً مَيْتًا، جب زمین مردہ ہو چکی ہوتی ہے اس پر پانی برستا ہے برکت والا، اللہ کہتے ہیں اس کو زندہ کر دیتے ہیں. کذالک الخروج، اور اسی طرح تمہیں بھی ایک دن نکالا جائے گا. اللہ نے بڑی بہترین مثال دی ہے اس آیت سے. گندم کا ایک دانہ پکڑیں، اس کو مٹی کے اندر ڈال دیں، وہ خود مٹی بن جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. چند دنوں کے بعد جب اس پر پانی بارش ہوتی ہے یا پانی لگتا ہے تو وہ گندم کا ہلکا سا باریک سا دانہ زمین کی سختی کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے. اس کی وہ ہلکی سی کومپل ہوتی ہے، اتنی نازک ہوتی ہے، آپ اس کو یوں مسلے تو وہ ختم ہو جائے. لیکن اللہ زمین کو پھاڑتے ہیں، اس میں سے اس کومپل کو باہر نکالتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جو اللہ اتنی قوت اور طاقت والا کہ ایک گندم کے دانے کو زندگی دے کر اس کے لیے زمین کو پھاڑ دیتا ہے، کذالک الخروج، تمہیں مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کے لیے زمین کو پھاڑ کر تمہیں باہر نکالے گا. اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے. کذالک الخروج، یہ زمینیں پھٹیں گی اور سارے کے سارے انسان دوبارہ باہر آئیں گے، چاہے وہ ریزہ ہو چکے ہوں یا سلامت ہو یا پانیوں کے اندر بہہ چکے ہوں یا آگ کے اندر جو ہے وہ خاک بن کر ہوا میں اڑ چکے ہوں. اللہ سب کو دوبارہ اکٹھا کرے گا اور سب کو دوبارہ زندہ کرے گا. بلدۃ میتا کذالک الخروج کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، اور انہی پیغمبروں کو، انہی اللہ کو کس نے جھٹلایا تھا؟ قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. واصحاب الرس، بعض کہتے ہیں یہ اصحاب مدین ہیں، بعض کہتے ہیں یہ سمود کی وہ قوم ہے جو بعد میں آئی تھی. اصحاب الرس،
اللہ نے اس کو اس نام سے مخاطب کیا۔ قوم سمود کی بعد والی وہ سمود اور قوم سمود، ان لوگوں نے اللہ کو جھٹلایا۔ وعاد قوم عاد، وفرعون اور فرعون، واخوان لوط اور لوط کے بھائی، واصحاب الایکہ اور قوم شعیب، وقوم تبع اور جو یمن کا بادشاہ تھا اس کی قوم، ان سب نے اللہ کی ذات کو، اس کے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ کل کذب الرسل، ہر ایک نے پیغمبر کو جھٹلایا۔ فحق وعید، پھر جو ہے وہ ہمارے عذاب کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا، وہ آ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ کسی کو جو ہے وہ پانی نے جو ہے وہ بہا کر لے گئے، کسی پر آسمان سے پتھروں کی بارش، کسی پر آگ کی بارش، کسی کو چیخ نے ہلاک کر دیا، کسی کو جو ہے وہ فرشتوں نے اٹھایا، اتنی بلندی پر لے کر گئے کہ جو ہے وہ آسمان کے اندر فرشتوں نے ان کے جانوروں کی چیخوں کو سنا اور اللہ نے پلٹ کر دوبارہ زمین کے اوپر ان کو پھینک دیا۔ واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید افعینا بالخلق الاول۔ کیا بہترین بات کی ہے اللہ نے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ کہتے ہیں اچھا ایک بات بتاؤ، افعینا بالخلق الاول، کیا پہلی دفعہ پیدا کرنے سے اللہ تھک گیا ہے؟ پہلی دفعہ افعینا بالخلق الاول، پہلی دفعہ پیدا کر کے ہم تھک چکے ہیں۔ اگر تو ہم تھک چکے ہوتے تو یہ نظام رک جاتا کہ روز نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں، روز نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں، روز لاکھوں جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ سلسلہ یوں ہی چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے۔ اگر اللہ تھک چکے ہوتے تو روک دیا ہوتا نظام۔ اللہ کہتے ہیں ہم تھکے ہی نہیں ہیں، جب ہم ابھی پہلی دفعہ پیدا کر کے نہیں تھکے، اور بل ہم فی لبس من خلق الجدید، دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ چیز کو پیدا کرنا پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے یا دوسری دفعہ مشکل ہوتا ہے؟ پہلی ہر چیز کو جو ہے وہ وجود کے اندر لانا پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے، اس کے اندر نقص ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ اس کو دوسری دفعہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے، کیونکہ پہلا نقشہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب ہم پہلی دفعہ پیدا کر کے نہیں تھکے اور روزانہ پیدا کرتے جا رہے ہیں، روزانہ پیدا کرتے جا رہے ہیں، تو دوسری دفعہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق الجدید وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ کہتے ہیں انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اس کے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات کو بھی ہم ہی جانتے ہیں۔ یہ کس کی پروڈکشن ہے؟ اللہ کی پروڈکشن ہے۔ ہم کوئی چیز بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ میں نے بنائی ہے، مجھے پتہ ہے اس کے اندر کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں میں نے بنایا ہے، مجھے پتہ ہے تمہارے اندر کیا ہے، تمہارے دلوں کے اندر کیا خیالات اٹھ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کسی کو علم ہو یا نہ ہو، مجھے اس کا علم ہے۔ تمہاری زبان پر کیا ہے، دل کے اندر کیا ہے، تمہارا ظاہر کا چہرہ کیا بولتا ہے، باطن کا چہرہ کیا بولتا ہے، تمہاری ظاہری زندگی کیسی ہے، باطنی زندگی کیسی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہمیں اس کا علم ہے۔ ہر انسان کی دو زندگی ہوتی ہیں، میری بھی دو زندگیاں ہیں، ایک وہ ہے جو ہم معاشرے کو دکھاتے ہیں، ایک وہ زندگی ہوتی ہے جو ہم کسی کو دکھانا پسند نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے اس زندگی کا بھی علم ہے جو تو کسی کو دکھانا پسند نہیں کرتا۔ تمہارے دل کے اندر کیا ہے، تمہاری زبان پر کیا ہے، وَنَحْنُ أَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تیرے دل میں اٹھنے والے خیالات کا علم بھی اللہ کو ہے۔ اور اللہ جس زندگی کا حساب لے گا، وہ جس زندگی پر فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ زندگی ہے جو تو کسی کو دکھانا نہیں چاہتا۔ ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، بلکہ اللہ تو شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ شارک جو سر سے آتے ہوئے دل پر آ کر رکتی ہے، یوں حلق سے گزرتے ہوئے، اللہ کہتے ہیں میں تو اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، یہ تو اللہ کا براہ راست علم تھا۔ اللہ کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے دو تمہارے لکھنے والے دائیں اور بائیں بٹھا دیے، عن الشمال عن الیمین وعن الشمال قعید۔ وہ کیا کرتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ہر انسان کے دو کندھوں پر اللہ نے دو فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں، ایک دائیں جانب ہے ایک بائیں جانب ہے۔ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ما یلفظ من قول، وہ لفظ جو تمہاری زبان سے ابھی نکلا نہیں ہوا ہوتا، الا لدیہ رقیب عتید، وہ فرشتے اس کو لکھنے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اچھا یہ انسان بھی بڑا عجیب ہے، یہ آج گناہ ہو جائے، آج کوئی کام کر لیں، ہفتے کے بعد جب یہ بھول جاتا ہے یہ سمجھتے ہیں سارے ہی بھول گئے ہیں۔
آج سے 1 ہفتہ پہلے جو ہم نے کام کیے ہوئے ہیں، جو خطائیں ہوئی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں سب کچھ ختم ہو گیا، وہ اللہ بھی بھول گئے ہوں گے اور سب بھول گئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ تمہاری غلط سوچ ہے، تمہاری ایک ایک ادا ہم نے محفوظ کی ہوئی ہے۔ وہ سورہ نبا کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جہاں جہنمیوں کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ نے اس کی جو ہے وہ وجوہات کیا بیان کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں الا حمیم وغساقا جزاء وفاقا، جو جہنمیوں کو ابلتا ہوا اور جہنمیوں کا دھون پلایا جائے گا، اللہ کہتے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ ہوگا، ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ دنیا کے اندر حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، یہ سمجھتے تھے جو ہم نے کر دیا بس بات ختم، کہانی ختم، ہم بھول گئے، سب بھول گئے۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ تو فرشتے تمہارے دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے، ما یلفظ من قول، قول تمہاری زبان سے تلفظ کی صورت میں ادا نہیں ہوا ہوتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر وہ لکھنے والے انتظار کے اندر ہوتے ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور پھر جب موت کی بے ہوشی آتی ہے وہ حق کو لے آتی ہے۔ یہ جھوٹ ہے، وہ حق ہے۔ یہ دنیا جھوٹ ہے اور موت حق ہے۔ یہ دنیا جھوٹ ہے، آخرت حق ہے، سچ ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب یہ جھوٹ ختم ہونے لگتا ہے تو حق سامنے آ جاتا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت، جب موت کی بے ہوشی آتی ہے، جھٹکے لگتے ہیں نا، پھر انسان کے سامنے وہ آخرت کی دنیا ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جاءت سکرۃ الموت بالحق، ایک حق سے مراد یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ جو کہا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد دوسری دنیا ہے، وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اس کو، وہ فرشتے آ رہے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کی زندگی بھی دیکھ لیتا ہے، میں جہنم کے راستے پہ جا رہا ہوں یا جنت کے راستے پہ جا رہا ہوں، مرتے وقت اسے معلوم ہو جاتا ہے، کیوں اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ جنت کے فرشتے آئے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ جنت کے راستے پہ ہوں، جہنم کے آئے ہیں تو تب بھی سمجھ جاتا ہے جہنم کے راستے پہ ہوں۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جب موت کی بے ہوشی آئے گی تو تم دیکھ لو گے، ذالک ما کنت منہ تحید، اللہ کہتے ہیں یہ وہی تو ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ موت کا ذکر سننا پسند نہیں تھا، خوف محسوس ہوتا تھا، خوف، اور وہ آ کر رہے گا۔ ذالک ما کنت منہ تحید، اللہ کہتے ہیں یہ وہ لمحات ہیں جس سے تو بھاگتا تھا۔ ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، اور جب سور پھونکا جائے گا یہی تو وہ وعدے کا دن ہے۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، پھر سور پھونکا جائے گا، پھر لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، ہر انسان کے ساتھ یہی 2 فرشتے جو دنیا کے اندر مقرر ہیں، وہ قبر سے اس کو پکڑیں گے، اس کو حصار کے اندر لیں گے، اس کو اللہ کے سامنے پیش کرنے تک اس کے آس پاس رہیں گے۔ ان کی کیا ذمہ داریاں ہوگی؟ سائق و شہید، ایک کے پاس عمل نامہ ہوگا جو اللہ کے سامنے پیش کرے گا، دوسرا سائق ہوگا۔ سائق سے کیا مراد؟ یہ گنہگار اللہ کے دربار میں نہیں جائے گا، یہ پیچھے جانے کی کوشش کرے گا۔ وہ سائق کہتے ہیں جو ہے وہ ہانکنے والا، اس کو دھکے دے دے کر اللہ کے دربار میں لے جایا جائے گا۔ یہ پیچھے بھاگنے کی کوشش کرے گا، اس کو کھینچیں گے، ایک کے پاس عمل نامہ ہوگا۔ وجاءت کل نفس، ہر نفس کے ساتھ اللہ کہتے ہیں 2 فرشتے ہوں گے، سائق و شہید، ایک ہانکنے والا ہوگا، ایک اس کے اعمال پر جو گواہ ہوگا وہ ہوگا۔ لقد كنت في غفلة من هذا، اللہ اسے اپنے سامنے کھڑا کر کیا کہیں گے؟ لقد كنت في غفلة من هذا، دنیا کے اندر غفلت میں پڑا رہا اس چیز سے۔ فكشفنا عنك غطاءك، پردے ہٹا کر دکھایا جائے گا، دیکھ تجھے دکھاؤں یہ جنت ہے یہ جہنم ہے۔ فبصرك اليوم حدید، دیکھ تیری نظر بھی آج تیز کر دی گئی ہے، اس سے تو بھاگتا تھا، لگیں گے اس کی نظر تیز کر دی جائے گی، اسے سب کچھ دکھایا جائے گا۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، جو اسے ہانک کر لے جانے والا ہوگا وہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کر کے کیا کہے گا؟ ھذا ما لدی عتید، اے اللہ میرے ذمے اس کی پیدائش سے لے کر آپ کے سامنے تک، آپ کے پاس لانے تک ڈیوٹی تھی کہ اس کو آپ کے سامنے حاضر کر سکوں۔ ھذا ما لدی عتید، اللہ یہ اس کا عمل نامہ اور یہ میں نے اس کو حاضر کر دیا۔ پھر اعلان کیا ہوگا؟ القیا فی جہنم کل کفار عنید، اللہ کہیں گے ہر کافر ہر ناشکرے کو پکڑو اور جہنم کے اندر ڈال دو۔ کیوں؟ عنید، سرکش تھا، مناع للخیر، بخیل تھا، مال کو روکتا تھا خیر کے کاموں میں۔ دوسرا ترجمہ، بھلائی کے کام میں رکاوٹ ڈالتا تھا۔ معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا، مریب، شک شبہات میں خود بھی اور دوسروں کو بھی شبہات کے اندر مبتلا کرتا تھا، بھائی ان کے قریب نہ جاؤ،
گمراہ کر دیں گے. دین اور دیندار لوگوں سے دور رکھتا تھا, خود بھی نہیں جاتا تھا, دوسروں کو بھی شبہات کے اندر ڈالتا تھا. اللہ کہتے ہیں ان تینوں کو, کون کون سے؟ ہر کافر, ہر ناشکرا, ہر سرکش, مناع للخیر, مال کو روکنے والا, اللہ نے مال دیا, اللہ کے راستے سے روکنے والا, پھر بھلائی سے روکنے والا, معتدن, حد سے تجاوز کرنے والا, اللہ کی نافرمانی کو حد سے زیادہ کرنے والا, اور مریب, شبہات کے اندر خود بھی مبتلا, دوسروں کو بھی مبتلا کرنے والا. ان کو اللہ جہنم کے گڑھے میں پھینکے گا. اور پھر کون سا؟ الذی جعل مع اللہ الہا آخر, وہ شخص جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا رکھا تھا. اس کے لیے تو کوئی معافی ہے ہی نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ کہتے ہیں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں, شرک معاف نہیں کر سکتا. فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ, اس کے لیے حکم ہوگا اس کو شدید عذاب کے اندر ڈال دو. قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ, شیطان حاضر ہو جائے گا. آج ہم سب کو شیطان پہ ڈال دیتے ہیں, کم وقت نے مجھ سے کروایا. وہ کیا کہے گا؟ قَالَ قَرِينُهُ, اس کا ساتھی شیطان آئے گا. رَبَّنَا, اے میرے رب, مَا أَطْغَيْتُهُ, میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا, میں نے اس کو صرف راستہ دکھاتا گیا, ایک کم وقت خود اس پہ چلتا گیا. وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ, یہ خود دور کی گمراہی کے اندر مبتلا تھا. یہ دو آپس میں جھگڑنا شروع کر دیں گے, یہ اور شیطان. اللہ کیا کہیں گے؟ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ, میرے سامنے جھگڑا نہیں کرو. وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ, میں نے انبیاء کے ذریعے وعیدیں تم تک بھیج دی تھی. ما يبدل القول لدي, آج میری بات تبدیل نہ ہوگی. وما انا بظلام للعبید, اور یہ رب کسی پر ظلم بھی نہیں کرتا. یوم نقول لجہنم هل امتلأت, جہنم میں ڈالنے کے بعد اللہ جہنم سے پوچھے گا اے جہنم تو بھر گئی, وہ آگے سے کیا جواب دے گی؟ وتقول هل من مزید, اللہ اور بھی ہے. جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا, اللہ پوچھیں گے هل امتلأت, تو بھر گئی؟ وہ کہے گی اللہ کوئی اور بھی ہے. یہ اس کی کیفیت ہوگی. یہ تو جہنمیوں کے حوال تھے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, اللہ کہتے ہیں جنت کو متقین کے لیے قریب کر دیا جائے گا, وہ دور نہ ہوگی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ, ان سے کہا جائے گا یہ وہی جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ, ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا تھا, جو کبھی اللہ سے غافل نہ ہوا. من خشی الرحمن بالغیب, جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا رہا ہو. اصل میں ایمان ہے ہی بن دیکھے کا نام. دیکھ لیں تو وہ تو پردہ ختم, ایمان ختم. ایمان تو نام ہے بن دیکھے اللہ کی ذات پر, جنت پر, جہنم پر, اللہ کی صفات پر ایمان لانا. وجاء بقلب منیب, اور رجوع کرنے والا جس کے پاس دل ہو. یہ ان کو کیا کہا جائے گا؟ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود, انہیں کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود, یہ ہمیشہ کا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اچھا, وہ ایسا دن ہوگا پھر اس کا کبھی جو ہے اس کو کبھی اس دن کو کبھی جو ہے وہ کبھی وہ غروب نہیں آئے گا, کبھی زوال نہیں ہوگا. وہ دن پھر ہمیشہ کے لیے ساری زندگی جو ہے وہ جنت کے اندر وہ دن ہی رہے گا. رات کا نظام نہیں ہے, جس کو پسند ہو وہ اپنے لیے بنا سکتا ہے, ضرورت نہیں ہے اس کی. سورج کی ضرورت نہیں ہے, جس کی مرضی وہ اپنے لیے جو چاہے کرے. اللہ کہیں گے تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی. بھوک کی ضرورت نہیں ہے, کھانے کی ضرورت نہیں ہے, پیشاب کی ضرورت نہیں ہے, جو ہے وہ ہر چیز تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی. اور بڑی خوبصورت زندگی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. کبھی بیمار نہیں ہوگا, کبھی پریشان نہیں. یہ بچے بیمار ہیں, یہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, یہ آٹا ختم ہے, یہ بل آیا ہوا ہے, کوئی ایسا ہی پریشانی نہیں ہے. ہمیشہ کی زندگی, تو بھی جوان, تیری اولاد بھی جوان, تیرے ماں باپ بھی جوان, تیرے دادا پردادا بھی جوان. سب جو ہے وہ چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں, ہاتھوں میں کنگن ہے, ریشمی لباس پہنے ہوئے ہیں, ہر ایک کا تخت ہے, ہر ایک کے پاس لاکھوں خادم ہیں, ہر ایک کے پاس ہزاروں جو ہے وہ عورتیں ہیں, اور بادشاہی تخت ہے. کبھی اللہ کی طرف سے دعوتیں ہو رہی ہیں, کبھی آپس میں دعوتیں کر رہے ہیں. جنت کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. وہ نہروں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے بار بار جو قرآن میں کہا جنت کے نیچے نہریں, جنت کے نیچے نہریں. مٹی کی جگہ ہو, نیچے نہر ہو, انسان کو لذت نہیں آتی. یوں سمجھ میں آتا ہے جیسے وہ شیشے نما ہوگی کہ نیچے سے نہریں چلتی ہوئی ہوں گی اور انسان اس کا نظارہ کر رہا ہوگا. یہ شہد کی نہر ہے, یہ دودھ کی نہر ہے, یہ شراب کی نہر ہے. کسی کو فرشتے پلا رہے ہیں, کسی کو جو ہے وہ خادم پلا رہے ہیں, کسی کو اللہ کی ذات خود پلا رہی ہے. جمعے کے جمعے اللہ کا دیدار ہو رہا ہے, پھر بازاروں کے اندر جایا جا رہا ہے, چہروں پہ رونقیں آ رہی ہیں. کتنی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو جنت کے اندر ایک تو جنت کا وعدہ کیا گیا، ایک مزید کا وعدہ کیا گیا، لیکن مزید عطا کروں گا. تو وہ مزید کیا ہے؟ فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا اور اسے ہر شخص سنے گا. وہ ندا یہ ہوگی کہ اے جنت، اے اہل جنت، اللہ نے تم سے 2 وعدے کیے تھے کہ تمہیں جزا بھی دی جائے گی، تمہیں مزید بھی دیا جائے گا. یہ جنت تمہاری جزا ہے اور اللہ کا دیدار، پردے ہٹائے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ وہ مزید ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. کبھی انسان تمنا کرے کہ اللہ کی ذات، جس نے اتنا حسن پیدا کیا، طاقت پیدا کی، بادشاہی پیدا کی، اور وہ اللہ جس کے لیے ہم بن دیکھے سجدے کر رہے ہیں، اس اللہ کا دیدار کتنا خوبصورت ہوگا، کتنی اس کے اندر کشش ہوگی جب پردے ہٹیں گے اور ہزاروں لاکھوں سال تک جنتی اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے. اللہ پھر زبردستی ان کو جنت کے اندر بھیجے گا، جاؤ تمہاری عورتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. کہیں گے اللہ مزید دیکھنے کی اجازت ہے. ایسی خوبصورت جنت اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی. اللہ کہتے ہیں ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ تمہیں داخل کیا جائے گا. ذالک یوم الخلود، ہمیشہ کا ٹھکانہ. لہم ما یشاؤون فیہا، تم جو چاہو گے ملے گا. ولدینا مزید، اور مزید بھی دیا جائے گا. یہ وہ مزید ہے. مزید کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، کسی دل پر اس کا گمان نہیں گزرا. کیا مطلب؟ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہیں، کانوں سے سنی ہے، کسی اگر دیکھے نہیں کسی سے سنی ہے یا دل پر گمان گزرتا ہے. اللہ کہتے ہیں وہ ان سے الگ تلک ہوں گی، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، تم سے پہلے بھی قومیں گزری ہیں، بڑی طاقتور تھی، سرکش تھی. اللہ کہتے ہیں انہیں بھاگنے کی جگہ نہ ملی جب ہم نے انہیں ہلاک کیا. ان فی ذلک لذکرا، اللہ کہتے ہیں اس میں نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہے. او القى السمع وهو شہید، یا وہ سنتا ہے، حاضر ہو کر سنتا ہے اس قرآن کو، اس نصیحت کو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، اللہ کہتے ہیں زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اللہ کو تھکان نہیں ہوئی بنانے میں. ایسی قوت والا. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، نبی جی صبر کیجئے جو یہ کافر لوگ آپ کو کہتے ہیں. وَسَبِّحْ، تسبیح بیان کیجئے. بحمد ربک، یاد رکھیں جب بھی تسبیح اور حمد وقت کے ساتھ مقید ہو کر قرآن میں آتا ہے اس سے مراد نمازیں ہوتی ہیں. فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، طلوع شمس سے پہلے فجر کی نماز ادا کیجئے. اور وہ قبل الغروب، اور غروب سے پہلے عصر اور ظہر ادا کیجئے. ومن اللیل فسبح وادبار السجود، اور غروب کے بعد جو ہے وہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیے. وادبار السجود، اس کے علاوہ اور نوافل بھی کثرت سے پڑھیے. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اللہ کہتے ہیں جب تمہیں اٹھایا جائے گا اس دن ہر شخص اٹھانے والے کی آواز سنے گا. مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، یہاں پڑا ہے، ہزاروں میل دور پڑا ہے، جو ہے وہ دنیا کی دوسرے کونے میں پڑا ہے. ہر شخص یوں سمجھے گا جو کوئی ندا میرے کان کے قریب آ کے کہہ رہا ہے. ندا دینے والا جب ندا دے گا، سننے والا کیا سمجھے گا؟ یہ میرے پاس سے آواز آ رہی ہے. ہر مردہ یہی سمجھے گا. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اللہ کہتے ہیں اس دن جو ہے وہ چیخ یقیناً ہر ایک سنے گا. ذالک یوم الخروج، وہی نکلنے کا دن ہے. انما نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، ارے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا اور ہم ہی تم کو ماریں گے. والینا المصیر، اور ہماری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، یہ وہ دن ہوگا جب لوگوں سے زمین پھٹ جائے گی. عنہم سراعا، اللہ کہتے ہیں ہر مردے سے اس کی قبر کو، زمین کو پھاڑ دیا جائے گا. ذالک حشر علینا یسیر، یہ دوبارہ جمع کرنا اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے. نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، اور ہمارے علم میں ہے جو یہ کافر لوگ کہتے ہیں. نبی جی آپ ان پر زبردستی نہ کیجیے. وما انت علیہم بجبار فذکر، آپ صرف نصیحت کیجیے. بالقرآن، قرآن سے ان کو نصیحت کیجیے. من یخاف وعید، جو ہماری جو ہے وہ وعید سے خوف رکھتا ہو، ان کو صرف قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا